أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، ہم سورۃ المومنون کی آیت نمبر 78 سے آنورڈ کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل بنایا، جس نے ہمیں یہ وقت اور مہلت عطا کی، جس نے ہمیں یہ وسائل مہیا کیے، جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس کے بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں کامیاب فرمائے، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس حقیر سی کوشش کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی بھی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور دنیا میں کامیابی کے ساتھ اللہ تعالیٰ آخرت میں ضرور فلاح یاب اور کامیاب لوگوں میں ہمیں شمار فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو اس سے پہلے جو ہم نے کل آیات پڑھی تھیں، آیت نمبر 66 سے لے کر آیت نمبر 67 تک، ان کا ترجمہ ایک دفعہ یاد دہانی کے لیے ریوائز کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 66 سے، اور یہ ان کے ساتھ مکالمہ ہے یا ان کے لیے ذکر، یا ان کو یہ خطاب کیا گیا، مشرکین مکہ کے لوگ جو اللہ کے اوپر بہت سارے اللہ کے بارے میں مطلب ان کو انفارمیشن پتہ ہونے کے باوجود اس کے معبودیت جو ہے اس کے ایک ہونے پر اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے پر وہ بضد تھے، ان کو اس کے ایک ہونے پر اس کو ایمان نہیں لاتے تھے، ان کے بارے میں پیچھے تذکرہ چلتا آ رہا تھا۔ تو آیت نمبر 66 میں بھی وہی تذکرہ کہ میری آیتیں تو تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھیں، پھر بھی تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے بھاگتے تھے، اکڑتے تھے، اینٹتے تھے، افسانہ گوئی کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیتے تھے۔ کیا انہوں نے اس بات میں غور و فکر نہیں کیا؟ بلکہ ان کے پاس تو وہ آیا جو ان کے اگلے باپ دادوں کے پاس نہیں آیا تھا۔ یا کیا انہوں نے اپنے پیغمبر کو پہچانا ہی نہیں کہ اس کے منکر ہو رہے ہیں؟ یا یہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہو گیا ہے، بلکہ وہ تو ان کے پاس حق لایا ہے۔ ہاں، ان کی اکثر حق سے چڑھنے والے ہیں، ان میں سے اکثر حق سے چڑھنے والے ہیں۔ اگر حق ہی ان کی خواہشوں کا پیرو ہو جائے تو زمین اور آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز درہم برہم ہو جائے۔ حق تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں ان کی نصیحت پہنچا دی، لیکن وہ اپنی نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں۔ کیا آپ نے ان سے کوئی اجرت چاہتے ہیں؟ یاد رکھیں کہ آپ کے رب کی اجرت بہت ہی بہتر ہے، اور وہ سب سے بہتر روزی رساں ہے۔ یقیناً آپ تو انہیں راہ راست کی طرف بلا رہے ہیں۔ بے شک جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ سیدھے راستے سے مڑ جانے والے ہیں۔ اور آیت نمبر 75 ہے، اور اگر ہم ان پر رحم فرمائیں اور ان کی تکلیفیں دور کر دیں تو یہ تو اپنی اپنی سرکشی میں جم کر اور بہکنے لگیں، اور ہم نے انہیں عذاب میں بھی پکڑا تاکہ یہ لوگ نہ تو اپنے پروردگار کے تاہم یہ لوگ نہ تو اپنے پروردگار کے سامنے جھکے اور نہ ہی عاجزی اختیار کی۔ اور آخری آیت کل جو پڑھی تھی، آیت نمبر 77، جہاں تک کہ جب ہم نے ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا تو اسی وقت فوراً مایوس ہو گئے۔ کل ہم نے جیسے کہ تذکرہ کیا تھا کہ یہ آیت، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مشرکین مکہ کے ساتھ خطاب، لیکن
اللہ ताला ने जब ये आयत हमारे सामने रखी हैं, हमें इस काबिल बनाया है कि इन आयात को पढ़ें, तो फिर हमें इन आयात में ये टटोलना है कि कहीं हमारे अंदर तो कोई ऐसे मामलात नहीं जो उस वक़्त या उसकी पहली कौमों का जिक्र जो अल्लाह ताला ने किया, तो उस निस्बत से हम जब भी ऐसा जिक्र करते हैं तो हमें चाहिए कि हम अपना रवैया, अपना किरदार या अपने इर्द गिर्द लोगों का या अपने माशरे का या मुसलमान जो तबका कह सकते हैं इस वक्त एक उम्मत, एक टेक्निकल बहस है उम्मत क्या होती है। बहरहाल मुसलमानों का ग्रोह और मुसलमानों की जो जमात है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको रिव्यू करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमें हिम्मत और तौफीक दे कि हम कम अज़ कम अपनी इस्लाह और अपने करीबी साथियों की या जिसकी हो सके हम उन तक ये पैगाम भी पहुँचाएँ और उन इस्लाह करने की भी अल्लाह ताला हमें हिम्मत तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन। बहरहाल इसी के साथ बढ़ते हैं हम आज के सबक की तरफ, आयत नंबर 78। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वहुवल्लज़ी अंशअ लकुम, और वो जिसने पैदा किया, लकुम तुम्हारे लिए, असअम कान, और वही है जिसने तुम्हारे लिए कान पैदा किए, वल अबसारा और आंखें, वल अफइदा और दिल, वल अफइदा और दिल। ये अफइदा जो है दिल, ये दिल का मतलब है अक्ल शऊर, फहम फरासत जो है अक्ल शऊर। तो वही है और अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए आंखें, कान और अक्ल और शऊर पैदा किए, या तुम्हें अक्ल शऊर, अक्ल शऊर और कान और आंखें अता की। कलीलम मा तशकुरून, तो बहुत ही कम तुम शुक्र अदा करते हो, या बहुत ही कम हो जो तुम शुक्र अदा करते हो। वही अल्लाह है जिसने तुम्हें ये कान और आंखें दी, कान और आंखें और अक्ल व शऊर। ये कान और आंखें इनके मतलब ज़ाहरी एसाब जो हैं हमारे वो भी हो सकते हैं ज़ाहरी एज़ा के एतबार से, कि कान और आंखें जो हैं, कानों से सुनो, आंखों से देखो, कानों से हक को सुनो, आंखों से हक को पहचानो, और फिर अपने अक्ल व शऊर से उसको उसको सही तरीके से अपना कर, जो उसके ऊपर सही तरीके से ईमान लाकर अपने अमील अकीदे को, अपने अमल को दुरुस्त करो, तो फिर ये फ़ायदा है तुम्हारे लिए, या फिर ही ये नसीहतें तुम्हारे, फिर ही तुम्हारे लिए ये जो नेमतें हैं वो सही फ़ायदा मंद हो सकती हैं। कलील अम्मा तशकरून, लेकिन तुम में से बहुत कम है जो शुक्र अदा करते हैं, या बहुत कम तुम शुक्र अदा करते हो, बहुत कम है कि तुम शुक्र अदा करते हो। और दूसरा इसका, अगर ज़ाहरी अज़ा की बजाय अगर उसके जो मफहूम जो दूसरे लिए जाए कि कानों से सुनना, यानी वो बातें जो तुम सुनते हो, अगर तुम सही मानों में उसको प्रोसेस करके अपने अक्ल शऊर से अपने जहन के अंदर नहीं बिठाते और उसके मुताबिक अभी अगर अपनी इस्लाह नहीं करते उन सुनी हुई चीज़ों का या उन देखी हुई चीज़ों को, तो फिर तुम्हारा उस अक्ल और शऊर और ये कान जो है इनका कुछ फ़ायदा नहीं। सही फ़ायदा तो ये है कि तुम इनसे नसीहत हासिल करो, इनसे मतलब आयात जो हैं इनमें से उनसे सबक हासिल करके अपनी इस्लाह करो। तो ये सारा कुछ अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए पैदा किया, लेकिन उसके बावजूद बहुत कम तुम शुक्र अदा करते हो। और शुक्र अदा करने का हमने पहले भी 2-3 दफ़ा तज़किरा किया कि शुक्र अदा करने का मतलब ये है कि जो अगले की शुक्रिया अदा करना होता है किसी का आजिज़ी के साथ, इनकसारी के साथ, उसको बड़े प्यार और मोहब्बत से उसको उसके साथ उसका रवैया रखना, या उसको उसको रिस्पॉन्स करना। जो भी हमारी कोई मदद करे या हमारे कोई तोहफा दे, तो उसको रिस्पॉन्स जो है आजिज़ी और इनकसारी के साथ और बड़ी मोहब्बत के साथ होता है। और अल्लाह के साथ जो हमारी आजिज़ी इनकसारी है, या अल्लाह को जो हमने रिस्पॉन्स देना है, वो अल्लाह की इताअत करके है। तो जो अल्लाह की इताअत अगर नहीं की तो शुक्रिया अदा नहीं किया, या शुक्रिया अदा करने का, अल्लाह का शुक्र अदा करने का जो बेहतरीन ज़रिया है, या जो ज़रिया है वो यही है कि अल्लाह की इताअत की जाए, तौहीद के मामलात में भी और अमल के मामलात में भी, ईमान और अमल दोनों। वहुवल्लज़ी ज़राअकुम, और वो जिसने फैलाया तुम्हें ज़मीन में, और वो यानी अल्लाह ही है जिसने तुम्हें ज़मीन में फैलाया। वह इलैहि तुहशरून, और इसी की तरफ तुम इकट्ठे किए जाओगे। वह अल्लाह ही है जिसने तुम्हें ज़मीन में फैलाया, ज़मीन में फैलाया, मुख्तलिफ समतों में, मुख्तलिफ ग्रोहों में, मुख्तलिफ कबीलों में तुम्हें बांट दिया। तुम्हारा रहना सहना अलग, तुम्हारी खाना पीना अलग, तुम्हारा माहौल और इन्वायरमेंट जो है वो सब अलग थलग, अलग जजीरों में और अलग कंटिनेंट में
یا الگ برے عزموں میں مختلف جگہوں پر، یہ دنیا میں انسان جو ہے ان کو، یا پوری پوری جو زندگی ہے اس کو پوری زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا ہے، لیکن ایک وقت ضرور آئے گا کہ یہ سارے انسان جو ہیں، انسانوں کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ تم سب کو اکٹھا کیا جائے گا، سب کو ایک جگہ پر میدان محشر میں اکٹھا کیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی جو قدرت ہے، اس کا یہاں پر ذکر ہے کہ یہ دنیا میں تمہیں پھیلا دیا مختلف قوموں میں، قبیلوں میں، لیکن ایک وقت تم ضرور آئے گا جو تم سب ایک جگہ پر اکٹھے کر دیے جاؤ گے، چاہے دنیا میں زندگی میں تم ایک دوسری مختلف جگہوں پر پھیلے ہوئے، چاہے موت کے بعد تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کہیں ادھر ادھر ہیں، کوئی چیل کوے کھا گئی ہے، یا کوئی کسی کو جلا دیا گیا، یا کسی کو بہا دیا گیا، مطلب سمندروں میں، دریاؤں میں، یا کسی کو دفن کر دیا گیا، جہاں جہاں بھی تم ہوگے ایک دفعہ تم ضرور اکٹھے کیے جاؤ گے ایک ہی جگہ پر۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اور وہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اور وہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کے لیے بدلتے رہنا دن اور رات، یا اسی کا اختیار ہے دن اور رات کو بدلنے کا۔ افلا تعقلون، کیا پس تم سمجھتے نہیں؟ وہی اللہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ زندگی اور موت کا سائیکل ہم نے کافی دفعہ پہلے بھی تذکرہ کیا ہے اس کا، کہ زندگی اور موت اسی زمین سے، اسی زمین کی مٹی سے مختلف اجزاء کو مل کر ایک زندگی جو ہے، کسی بھی قسم کی زندگی، چاہے وہ انسان کی زندگی ہے، جانوروں کی زندگی ہے، نباتات کی زندگی ہے، حشرات ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، مائکروسکوپک جو آرگنزمز ہیں سارے، تو وہ اسی زمین سے، اسی مٹی سے اپنی توانائی مختلف طریقوں سے، مختلف اجزاء حاصل کر کے توانائی حاصل کرتے ہیں، اپنی زندگی کو برقرار رکھتے ہیں، اپنی نسل کو آگے بڑھاتے ہیں، اور پھر وہ اسی مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتے ہیں، اسی مٹی سے اٹھتے ہیں، اسی مٹی میں زندگی گزار کر اگلی نسل کو بڑھا کر خود اسی مٹی میں فنا ہو جاتے ہیں۔ اور زندگی اور موت کا یہ سائیکل جو اللہ تعالیٰ نے ترتیب دیا ہوا ہے، اور پھر نہ صرف ترتیب دیا ہے بلکہ اس کو قائم رکھنے کے لیے جتنے لوازمات ہیں وہ بھی مہیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، تو یہ صرف اور صرف اسی اللہ کے ہاتھ میں، یا اسی اللہ کی قدرت میں، اس کے علاوہ کسی اور کی قدرت نہیں ہے۔ اور پھر دن اور رات کے آنے جانے میں، دن اور رات، اس میں بھی ہم نے ذکر کیا ہوا پہلے کہ دن کے وقت کی زندگی، اس کا انحصار کیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے ہماری، نہ صرف ہماری بلکہ اوور آل پوری جو زمین ہے اس کے لائف سائیکل میں، اس کی جو جو زندگی کا جو تسلسل ہے اس زمین کے اوپر چل رہا ہے، اس میں دن کی کیا اہمیت ہے اور رات کی کیا اہمیت ہے، دن کے وقت کا ماحول اور رات کے وقت کا ماحول ان زندگیوں پر کیا اثر ڈالتا ہے، یہ بھی مختلف طریقے سے ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہوئی ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ صرف اور صرف اللہ ہی کی احاطہ قدرت میں ہے، اللہ ہی اس کو قائم کرنے والا بھی ہے، وہی اس کو چلانے والا ہے، اور وہی اس کے ساری لوازمات اور ضروریات کو پورے کرنے والا ہے۔ اس کے باوجود افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، کیا تم سمجھتے نہیں کہ ان چھوٹی چھوٹی نشانیوں پر وہ تو اللہ تعالیٰ نے نظام قائم کر دیا، اور تم مان بھی گئے کہ یہ اللہ ہی ہے جو یہ نظام قائم کر سکتا ہے، تو اس میں تھوڑی سی تحقیق کر کے، تھوڑا سا اپنی آبزرویشن کو مطلب آبزرویشن کر کے تم اس میں سے بہت سارے سبق حاصل کر سکتے ہو، اور ایک نتیجے پر پہنچ سکتے ہو کہ صرف اللہ ایک ہی ہے جو یہ سارا کچھ کرتا ہے، یا جس کے احاطہ قدرت میں یہ سارا کچھ ہے۔ اس کے باوجود تم سمجھتے نہیں، اس کے باوجود تم اپنی اصلاح نہیں کرتے، اس کے باوجود جو تم اپنے ایمان کو مضبوط نہیں کرتے، اپنے عقیدے کو درست نہیں کرتے، یا اس خدا کی تم اطاعت نہیں کرتے۔ بل قالوا مثلہ قال الاولون، بلکہ ان نے کہا، ان سب نے کہا کہ مثل جو کہا پہلے لوگوں نے، بلکہ وہ لوگ یا مشرکین مکہ جو ہیں وہ تو یہی کہتے تھے کہ انہوں نے یہی کہا کہ یہ تو پچھلے لوگوں کی طرف سے کہانیاں ہیں چلتی آ رہی ہیں، جو یہ قرآن میں جو مختلف قوموں کا ذکر ہے یا مختلف واقعات کا یہاں پر ذکر ہے، تو یہ تو پچھلے لوگوں سے چلتا آ رہا ہے، افسانوں میں لکھا پڑا ہے، کچھ کہانیاں قصے جو چل رہے ہیں وہی چلتے آ رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ ان کا ایک جو ان کا ایک جو اعتراض تھا، یا ان کا ایک جو بیان تھا اس کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نصیحت کرتے تھے اس کے بارے میں مشرکین مکہ کا، اس کی طرف اللہ نے اشارہ کیا کہ یہ ساری آیات واضح ہونے کے باوجود، سارا کچھ
ان کے سامنے ہونے کے باوجود وہ اس بات پر اٹل تھے کہ یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اس میں اور کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی وہ ہمیں اگلی آیات میں نظر آئے گا کہ اس کی وجہ یہی تھی کہ بہت ساری چیزیں وہ ماننے کے باوجود صرف اور ضد اور ہٹ درمی تھی کہ اللہ کو ایک نہیں ماننا، اس کے ساتھ شریک کرنا جو ہے وہ ان کی ضد تھی، کیونکہ اللہ کے جو دوسرے معبود انہوں نے بنا رکھے تھے وہی ان کی دنیا کی ساری آسائشیں تھی جن کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ بہرحال قالو، تو ان سب نے کہا اذا متنا، یہ وہی مشرک جو ہے، ان سب نے کہا اذا متنا وکننا ترابا وعظاما، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں، جب ہم مر جائیں گے اور مرنے کے بعد ہم مٹی میں مل کر مٹی کے ذرے بن جائیں گے اور ہماری ہڈیاں جو ہیں وہ بھی تتر بتر ہو جائیں گی، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو پھر کیا واقعی ہم ضرور اٹھائے جانے والے ہیں، کیا واقعی ہم ضرور اٹھائے جائیں گے؟ یہ آیت پہلے بھی گزری ہے کہ مطلب ان کا یہ ایک اعتقاد تھا یا ان کا یہ ایک مطلب عقیدہ تھا کہ ماننا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو وہ کہتے ہیں، کیا ان میں سے کچھ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مر کر مٹی میں مٹی مل جائیں گے اور ہماری ہڈیاں بھی تتر بتر ہو جائیں گی یا ہم ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر ہم کیا واقعی دوبارہ ہم کو اٹھا لیا جائے گا، کیا واقعی ہمیں دوبارہ اللہ زندہ کر دے گا؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا، بلا شکر یقیناً وعدہ دیے گئے ہم اور ہمارے باپ دادا، یعنی ہمارے ساتھ اور ہمارے باپ دادا کے ساتھ، ہمارے پچھلوں کے ساتھ یہ اس طرح کے وعدے جو ہیں وہ کیے گئے، پہلے بھی کیے گئے۔ ھذا من قبل، یہ اس سے پہلے، ان ھذا نہیں یہ، الا اساطیر الاولین، مگر قصے کہانیاں پہلے لوگوں کی، یعنی یہ اس طرح کے وعدے یا اس طرح کی باتیں یا اس طرح کے جو احکامات ہیں وہ تو ہم سے پہلے لوگوں کو بھی دیے گئے، یا قیامت کے بارے میں خاص کر کہ دوبارہ زندگی کے بعد دوبارہ زندگی ملنا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرنا تھا، اس کے بارے میں یہاں پر کہ وہ ہمارے باپ دادا جو ہیں ہمارے ساتھ یہ وعدے کیے جا رہے ہیں اور ہمارے باپ دادوں کے ساتھ بھی یہی وعدے کیے گئے تھے کہ تم ایک دفعہ مر جاؤ گے اور اس کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو دیکھو وہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ مرے پڑے ہیں، اب کو دوبارہ تو کوئی اٹھایا کوئی نہیں جائے گا، یہ بس ایسے پچھلے لوگوں کی کہانیاں کسی ہیں، اس میں اور کوئی مطلب اور کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ ان کا رویہ تھا یا ان کا کردار تھا کہ سارا کچھ سامنے پتہ ہونے کے باوجود وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں کو وہ مانتے ہیں، لیکن اس طرح کے جو عقیدے ہیں، قیامت کا عقیدہ اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا جو مسئلہ ہے، اس کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کل من فی الارض، کل من الارض، آپ کہہ دیجئے کس کی زمین۔ اب یہ آگے کچھ آیات میں کچھ سوال جواب ہیں، سوال جواب سے مراد کہ اللہ تعالیٰ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان مشرکین مکہ جو ہیں ان سے کچھ سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ان سوالوں کا جواب وہ مشرکین جو ہے وہ کیا دیتے ہیں وہ ہے، اور پھر اس جواب کے نتیجے میں ان کا رویہ جو ہے وہ کیا تھا، یعنی ایک سوال ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس سوال کا جواب ہے جو مشرکین مکہ نے دیا، اور پھر اس جواب کے باوجود مشرکین مکہ کا کیا رویہ رہا۔ یہ تینوں چیزیں جو ہیں ہمیں آگے کچھ آیات میں مختلف طریقے سے نظر آئیں گے، اور یہ میں نے خلاصہ اس لیے بھی تذکرہ کیا کہ آج اگر وہی سوال اسی طرح سے وہ سوال جو اگر ہمارے ساتھ دہرائے جائیں یا ہم سے کیے جائیں تو ہمارا جواب کیا ہوگا اور ہمارا کردار کیا ہوگا، یا ہمارا عمل پریکٹیکلی کیا ہے، یا ہم میں سے اکثر کا عمل جو ہے وہ کیا ہوگا، وہ ہم دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر پرکھ سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں کہ یہ جو ایک سلسلہ ہے مطلب 8-10 آیات کا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، کل من الارض، کہ آپ کہہ دیجئے کس کی ہے زمین، آپ کہہ دیجئے یا ان سے پوچھئے، سوال کیجئے کہ کس کی ہے زمین، کس کی زمین، ومن فیہا، اور جو کچھ اس میں ہے، یہ زمین اور اس میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو یا تھوڑا علم رکھتے ہو، یا تم نے تو تھوڑی چھان بین کی ہے، یا چھان بین کر کے دیکھ لو اور بتاؤ ذرا کہ یہ زمین اور اس میں جو کچھ ہے اس سب کا مالک کون ہے، یہ کس کے لیے ہے، الٹیمیٹ اس کا مالک جو ہے وہ کون ہے۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، تو وہ اس کا جواب وہ دیں گے، ضرور کہیں گے کہ اللہ کی۔
اب یہ سوال تھا کہ ذرا بتاؤ کہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ کس کا ہے یا کس کے لیے ہے یا اس کا مالک کون ہے؟ تو پھر اس کا جواب کیا ہے؟ سیقولون للہ، تو ضرور وہ کہیں گے کہ اللہ ہی کی، کہ اس کا تو مالک زمین اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا تو مالک صرف اللہ ہی ہے۔ کل افلا تذکر کل افلا تذکرون، کو آپ کہہ دیجئے کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تو کیا نہیں تم نصیحت حاصل کرتے؟ یعنی زمین میں جو سب کچھ اللہ کا ہے اور زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ سب کچھ، سب مالک جو ہے وہ اللہ ہے، اس کے باوجود اس بات کو مانتے ہو کہ ہاں یہ سب اللہ ہی کا ہے، اس کے باوجود تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی اللہ کی ملکیت میں ہر چیز ہے، اس کے باوجود اللہ کے احکامات کی روگردانی کرنا۔ پھر اگلا سوال، کل کہہ دیجئے من رب السماوات السبع، کون رب ہے یا پالنے والا ہے ساتوں آسمانوں کا، وہ رب العرش العظیم، اور عرش عظیم کا رب۔ آپ ان سے یہ بھی پوچھئے یا یہ بھی کہہ دیجئے یا یہ بھی سوال کیجئے کہ ساتوں آسمانوں کا رب اور عرش العظیم کا رب کون ہے؟ تو پھر سیقولون للہ، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ اس کا جواب بھی ان کے پاس وہی ہوگا کہ ان کا رب بھی صرف اللہ ہی ہے۔ ان ساتوں آسمانوں کو اور رب عرش العظیم جو ہے، اس کا رب جو ہے، اس کا پورا مالک اور مختار جو ہے، وہ بھی صرف اللہ ہی ہے۔ سیقولون للہ، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ کل افلا تتقون، کہہ دیجئے کیا تم نہیں ڈرتے؟ اس کے باوجود تم اللہ سے نہیں ڈرتے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، یا سب کچھ پالنے والا ہے اس کا اللہ ہے، یا سب کی نگرانی کرنے والا ہے، سب کا مالک اور مختار جو ہے وہ صرف اللہ ہی ہے، اس کے باوجود تم نہیں ڈرتے اللہ سے؟ یہ مشرکین مکہ سے بھی سوال ہے، اور ہم آج اپنے آپ سے بھی، اپنے گروہ سے، اپنے جاننے والوں سے بھی یہ سوال کر سکتے ہیں، اور ان کا جواب جو ہے ہمیں وہی ملے گا کہ ہاں اللہ ہی ہے۔ لیکن تیسرا جو سٹیپ ہے ہمارا رویہ، اس کے اوپر پھر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ تم اس کے باوجود نہیں ڈرتے، یعنی اللہ کو مالک مختار سارا کچھ ماننا ہے، ہر چیز کا پر اللہ کو قدرت جو ہے وہ ماننا ہے، اللہ کو سب سے بڑا بھی ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، پتہ نہیں کتنی دفعہ ہم کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اس کے جب احکامات آتے ہیں، اور کئی دفعہ چھوٹے چھوٹے سے حکم ہوتے ہیں، بالکل چھوٹے چھوٹے سے، جو بالکل بڑی آسانی سے ایک انسان کی استطاعت میں ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اکڑ کھڑ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی من مانی کرتے ہیں۔ افلا تتقون، تو کیا تم نہیں ڈرتے کہ اللہ سب چیز کا مالک ہے، تو اس کے باوجود تمہارا اگر یہ رویہ ہے تو کیا تمہیں اللہ سے خوف نہیں آتا؟ کل من بیدہ، کہہ دیجئے، اب تیسرا سوال کہ کہہ دیجئے من بیدہ ملکوت کل شیء، اس کے ہاتھ میں ہے، کون ہے جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی؟ کون ہے جس میں ہاتھ میں ہے بادشاہی کل شیء، ہر چیز کی، وہو یجیر، اور وہ پناہ دیتا ہے، ولا یجار علیہ، اور نہیں پناہ دی جا سکتی اس پر یا اس کے خلاف۔ کس کی ہے ساری بادشاہی، ہر چیز کی بادشاہی؟ کون ہے جو پناہ دیتا ہے ہر ایک کو؟ اور کون ہے کہ جس کے خلاف کوئی پناہ جو ہے وہ نہیں پکڑ سکتا، جس کو اگر پناہ نہ دینا چاہے اگر کوئی، تو کوئی اس کی حفاظت نہیں کرتا؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ ذرا ان سے یہ بھی پوچھئے کہ یہ پوری بادشاہی جو ہے ہر چیز کی، وہ کس کی ہے، اور وہ کون ہے جو پناہ دے، جو پناہ دیتا ہے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ پناہ دے دے، یا جس کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھنا چاہے، یا جس کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں لے لے، تو دنیا اور جہان کی کوئی اور قوت یا طاقت یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس پناہ سے اس کو کچھ نقصان، اس پناہ کے باوجود اس کو کچھ نقصان پہنچا سکے۔ ولا یجار علیہ، اور نہیں پناہ دی جا سکتی اس پر، یعنی وہ اگر اللہ تعالیٰ کی پناہ نہ ہو، یا اگر اللہ تعالیٰ اپنی پناہ سے اس کو غافل کر دے، یا اس کو مطلب چھوڑ دے، یا اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں نہ ہو وہ، تو کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حفاظت کر سکے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر اس کے اوپر کوئی آزمائش ہے یا کوئی سختی ہے، تو پھر کوئی چیز دنیا کی یا کوئی طاقت دنیا کی یا دنیا کائنات کی ایسی نہیں جو اس کو اس آزمائش سے یا اس تکلیف سے دور کر سکے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش ہے تو یہ سارا کچھ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ یہ بھی سوال ہے ایک
کہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر بادشاہی ہے ہر چیز کی، اور وہ پناہ دیتا ہے، جب وہ پناہ دیتا ہے تو کوئی اس کی پناہ میں آئے ہوئے شخص کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اگر وہ اس کی پناہ سے کوئی نکل جائے تو کوئی ایسا نہیں جو اس کو آسودہ کر سکے یا اس کے اوپر آسانیاں لا سکے اگر اللہ نہ چاہے۔ اگر تم جانتے ہو تو ذرا ان سوالوں کا جواب بھی دو۔ تو اس کا جواب بھی ان کے پاس کیا ہے؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، تو ضرور وہ سب کہیں گے کہ اللہ ہی کے لیے، کہ یہ ساری بادشاہی اور یہ ساری پناہ جو ہے یہ تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے، یہ اللہ ہی کا ہے۔ کل فَأَنَّا تُسْخَرُونَ، تو آپ کہہ دیجئے کیا پھر تم جادو کیے جاتے ہو؟ پھر بھی تم جادو زدہ ہو یا سحر، کس سحر میں تم گرفتار ہو کہ اس کے باوجود تم اس اللہ کی عبادت نہیں کرتے یا اس کو ایک نہیں مانتے؟ اچھا، یہ آیات جو پڑھ رہے ہیں اس میں ہمیں یہ بھی ایک پتہ چلتا ہے کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ کی مطلب تخلیق کے اوپر کوئی ان کو شک نہیں تھا، یعنی اللہ کی تخلیق، یہ خیر ساری کائنات جو ہے یہ اللہ نے بنائی ہے، یہ زندگی جو ہے یہ اللہ نے بنائی ہے، یہ عطا کی ہے، اور اس کو قائم و دائم رکھنے والا جو ہے یہ بھی اللہ ہی ہے، اس بات کو مانتے تھے۔ صرف وہ کس چیز پر زیادہ اٹکتے تھے؟ ایک تو قیامت کے بارے میں، جیسا کہ ابھی پچھلی آیات میں تذکرہ ہوا، دوبارہ اٹھنے کے بارے میں وہ شک کرتے تھے یا اس کو ماننا ان کے لیے مشکل تھا، اور سب سے اہم بات جس کے اوپر وہ نہیں آتے تھے یا جس کا وہ اقرار نہیں کرتے تھے وہ تھا اللہ کی، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، صرف ایک اللہ کو معبود ماننا۔ وہ صرف اللہ کی الوہیت جو ہے اس میں وہ ڈنڈی مارتے تھے، اس میں شرک کرتے تھے، اور دوسرے خداؤں کو یا دوسری جو ہستیاں ہیں ان کو بھی پکارتے تھے۔ یہ رویہ وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ابھی پچھلی آیات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کا یہ رویہ کہ اللہ کے خالق کو ہونے کا اور رب ہونے کا، اس کے اوپر وہ یقین رکھتے تھے، اور اس کا جواب بھی ان کا یہی تھا۔ لیکن اس کے باوجود پھر آگے جو نصیحت آئی تو کیا تم مطلب کیوں نہیں ڈرتے اللہ سے؟ تو کیوں نہ تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یا یہاں پر کہ کس سحر میں تم گرفتار ہو، کس سحر میں کیا تمہارے اوپر جادو چل گیا ہے کہ تم اللہ کی ان باتوں کو نہیں مانتے؟ اور وہ باتیں تھی توحید کی اور اللہ کی، صرف ایک اللہ کی اطاعت کرنے کی، صرف ایک اللہ کی بندگی کرنے کی، اور صرف اسی کے احکامات کے تابع ہونے کی۔ یہی بات تھی جس کے اوپر وہ ضد میں اڑے ہوئے تھے، اور یہی بات تھی جس کو وہ قبول نہیں کرتے تھے۔ بل اتیناہم، بلکہ حقیقت تو یہ ہے، اتیناہم بالحق کی، ہم آئے ان کے پاس حق کے ساتھ، یعنی حق، ہم نے تو حق یا دین جو ہے یا سچ جو ہے یہ ان کے پاس بھیجا۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور لیکن بے شک وہ یقیناً جھوٹ بولنے والے، لیکن انہوں نے اس حق کے بارے میں جھوٹ بولا۔ یعنی اوپر کی آیات جو اگر دیکھیں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مانتے ہیں، اس کے باوجود وہ بہت ساری چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی وہ حق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان تک پہنچا دیا گیا، ہم نے تو ان کو حق پہنچا دیا، یا ہم تو ان کے پاس حق لے کر آئے، لیکن انہوں نے اس حق کو جھوٹ بول دیا، اس حق کے بارے میں، یا اس حق کو جٹلا دیا۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، نہیں بنائی اللہ نے کوئی اولاد، نہیں اللہ نے کوئی اولاد بنائی۔ وَمَا كَانَ مَعَهُ، اور نہ ہے اس کے ساتھ من الہ کوئی معبود، نہ ہی اللہ نے کوئی اولاد بنائی ہے، نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور دوسرا شریک معبود ہے۔ اب اس جملے میں پورے کے پورے ادیان جو ہیں جو اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے یا اللہ کی توحید کے بارے میں جو ڈنڈی مارتے ہیں، وہ سارے کے سارے اس میں جمع ہو جاتے ہیں، چاہے وہ یہودی اور عیسائی ہوں، چاہے وہ بت پرست ہیں یا مختلف چیزوں کی پوجا کرنے والے ہیں، سورج چاند ستاروں کی، درختوں کی ایون پوجا کرنے والے، تو یہ سارے اس میں آگے کہ اللہ نے نہ تو کوئی اولاد بنائی ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک معبود ہے۔ اذن لذهب، اس وقت ضرور لے جاتا، کل الہ، ہر معبود، اگر کوئی اس کے علاوہ بھی کوئی معبود ہوتا، اگر اس کے علاوہ بھی کوئی معبود ہوتا اللہ کے، جو کہ ممکن نہیں، جو کہ ہے نہیں، لیکن اگر اس کے علاوہ اگر کوئی معبود ہوتا، اذن لذهب کل الہ، تو پھر ضرور لے جاتا ہر معبود، بما خلق، اس کو جو اس نے پیدا کیے، یعنی ہر معبود یا ہر خدا جو ہے وہ اپنی تخلیق کو، اس کے اپنی پیدا کردہ چیزوں کو الگ سے لے جاتا، ایک گروہ میں اپنا گروہ الگ سے بنا لیتا، وَلَعَلَى، اور ضرور چڑھائی کرتا، بعضهم علی بعض، ان کا بعض بعض پر، یعنی ایک دوسرے کے اوپر پھر وہ چڑھائی کرتے۔
اللہ نے نہ تو کوئی اولاد پیدا کی جنی، اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہوتا بھی تو پھر ضرور پھر کیا سچویشن ہوتی کہ ضرور وہ معبود جو ہے اپنی خلقت کو، جو اپنی تخلیق جو اس معبود نے جو پیدا کیا، اس کو وہ اپنے ساتھ مطلب ملا کر ایک گروہ بنا لیتا۔ اس طرح سے مختلف خداؤں کے اپنے اپنے گروہ ہوتے، اور پھر وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، تو وہ ضرور چڑھائی کرتا ان کا بعض بعض پر، یعنی ایک دوسرے کے اوپر وہ ضرور چڑھائی کرتے، ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہو جاتے، اور ایک دوسرے کے مطلب کمپٹیشن میں آ جاتے، ایک دوسرے کے ساتھ دنگا فساد بھی ہوتا، اور یہ اس طرح سے یہ ساری نظام کائنات جو ہے درم برم آ جاتی۔ جیسا کہ کل ایک آیت آئی تھی، اس میں تذکرہ ہوا تھا کہ اگر تو کوئی اور معبود ہوتا تو یہ ساری کائنات جو ہے یہ فساد اس میں بپا ہو جاتا ہے۔ تو اسی کی یہ فردر ایکسپلینیشن کہہ لو کہ اگر اور زیادہ معبود ہوتے تو ہر معبود جو ہے اپنی تخلیق کو یا اپنی مخلوق کو اپنے ساتھ ملا کر گروہ بندی کرتے، اور وہ گروہ بندی جو ہے پھر وہ گروہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے جھگڑتے، اور ایک دوسرے کے مد مقابل آ کر اس دنیا میں سارا دنگا فساد اور سارے معاملات جو ہیں بگاڑ پیدا کرتے اس دنیا میں۔ تو اس لیے یہ ممکن ہی نہیں، اگر یہ دنیا کا نظام، کائنات کا نظام سمودلی چل رہا ہے اور کروڑوں اربوں سالوں سے چلتا آ رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ صرف ایک ہی اعضا ہے جو اس پورے نظام کو چلا رہا ہے، اس کو قائم رکھنے والا ہے، اور اس کے لوازمات کو بھی پورا کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ اما یصفون، اللہ تو پاک ہے ان چیزوں سے جو بیان کرتے ہیں۔ اللہ تو عاری ہے یا پاک ہے ان ساری چیزوں سے یا ان ساری باتوں سے جس کے بارے میں یہ بیان کرتے ہیں، یا جس کا یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یا جس کے بارے میں یہ جھوٹ ذکر کرتے ہیں، یا اپنی طرف سے گھڑی گھڑائی باتیں جو ہیں جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں۔ عالم الغیب والشہادتی، وہ جاننے والا ہے غیب کا اور حاضر کا۔ غیب اور حاضر اس کا سب کا وہ جاننے والا ہے۔ غیب وہ چیزیں جو ہمارے سامنے نہیں، اور حاضر وہ چیزیں جو ہمارے سامنے ہیں۔ اب حاضر میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ایک شخص کو پتا ہے لیکن دوسرے کو نہیں پتا۔ ہم آپس میں دیکھیں، دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں جو موجود ہیں، بہت سارے معاملات ہیں جو چلتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے اپنے نالج میں یا ایک انسان کے نالج میں بہت ہی کم حصہ ہوتا ہے جو ظاہری چیزوں کا جس کا اس کو پتا ہوتا ہے۔ تو پھر لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں اگر ہے تو اللہ تعالیٰ تو غیب کی باتیں، وہ باتیں جو چھپی ہوئی ہیں، وہ باتیں جو ظاہر نہیں ہیں، وہ باتیں جو آنے والی ہیں، آئندہ آنے والی ہیں، وہ ساری کی ساری باتیں اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے جاننے والا ہے۔ اور حاضر باتیں بھی کسی کو پتا ہے، کسی کو نہیں پتا، لیکن اللہ کو سارا پتا ہے، اللہ کو حاضر بھی سارا پتا ہے۔ فتعال، پس وہ بہت بلند ہے، اما یشرکون، اس سے جس کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر وہ اپنے شرک میں وہ مبتلا ہے تو اللہ تعالیٰ تو اس سے بہت بلند ہے، اور اللہ تعالیٰ تو اس سے بے نیاز ہے کہ وہ اگر کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے الہ ہونے میں اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ کے واحد ہونے میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں فرق پڑے گا تو ان انسانوں کو جو شرک کرتے ہیں کہ بعد میں جا کر ان کے لیے جب سخت عذاب کے دروازے کھولے جائیں گے، جیسا کہ پچھلی آیات میں ذکر ہوا تھا کل، کہ سخت عذاب کے جب دروازے کھولے جائیں گے یا کھولے جاتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو جب شرک کرنے والوں کے اوپر سخت عذاب کے دروازے کھولے جائیں گے تو اس وقت ان کو سمجھ آئے گی، لیکن اللہ کی معبودیت اور اللہ کے الہ ہونے میں اور اس کے واحد ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہیں پہ رکتے ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہم نے آج جو بھی ہم نے پڑھنے کی کوشش کی، سمجھنے کی کوشش کی، اس کے صحیح فہم ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اس کے ذریعے سے ہمیں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ کو پرکھنے کی ہمت اور طاقت اور توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی کچھ اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ آج وہ سوال اور جواب کو جو سلسلہ تھا وہ ہم نے مختصر رکھا، لیکن ہر سوال کے جواب میں ہمارے ساتھ بھی، اگر جیسا کہ میں نے پہلے تذکرہ کیا تھا، ہمارے ساتھ بھی وہی جو سوال کیا جائے تو ہمارا جواب بھی وہی ہے، لیکن اس کے بعد کا جو نتیجہ ہے وہ بھی اکثر اوقات جو ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے ارد گرد جو ہے وہ اس طرح سے ملتا جلتا ہے مختلف شکلوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ ہمیں اپنی اور ہمارے معاشرہ جو ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ ہمت و توفیق دے کہ وہ
اس نصیحت کو حاصل کریں. بہت سارے سورسز ہیں، بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں جو اویلیبل ہیں جہاں سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. لیکن دنیا کی روش اور دنیا کا رویہ کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ بس اکثر جو ہے وہ اس طرف مائل ہی نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا ہے کہ یہ اس امت کو ایک نصیحت دے، ان کے دلوں میں یہ نصیحت ڈالے، تاکہ یہ امت جو ہے صحیح معنوں میں امت بن سکے، اور ایک ایسی امت جس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ قرآن مجید میں امتن واحدن یا امتن وسطن یا امتن خیر امہ جو ہے کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری ان دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے. آمین یا رب العالمین. جی اجازت چاہتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ کل اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے ظاہری اور باطنی مسائل ہیں ان میں اللہ تعالیٰ ہمیں خاص مدد فرمائے. ہماری نیک اور جائز حاجات اور خواہشات کو اللہ تعالیٰ قبول کرے. اللہ تعالیٰ ان میں آسانیاں اور مدد عطا فرمائے. ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ خاص اپنے فضل و کرم میں رکھے. ہمارے بزرگ بہت سارے جو اس دنیا سے چلے گئے، بزرگ اور بچے اور سارے والدین اور جتنے عزیز و اقارب اور رشتہ دار اور سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے خاص فضل و کرم میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. میری ایک بہت بزرگ ہستی، میری نانی اماں کی بہن جو تھی وہ کل فوت ہو گئی ہیں. میرپور آزاد کشمیر میں رہتی تھیں. ان کے لیے بھی دعا ضرور کریں. دنیا کے معاملات چلتے رہتے ہیں، لیکن ان کو میں نے دیکھا کہ اپنی زندگی میں انہوں نے سب کے ساتھ تعلق رکھا، سب کے ساتھ اچھا تعلق رکھا. کہیں پر کوئی ناراضگی ہے یا کہیں پر کوئی خوشی ہے، وہ ہر جگہ پر پہنچتی تھی اور ہر جگہ پر وہ اپنا ریلیشن شپ جو ہے وہ اس کا استوار رکھنے کی کوشش کرتی تھی. اور یہ ایک انسان کی بہت اچھی سکل ہوتی ہے. نہیں تو ایک انسان جو ہے جب ذرا سی اس کو ناراضگی یا ذرا سی کہیں سے ٹھیس لگتی ہے تو اس طرف وہ دوبارہ جو ہے وہ اس طرح سے مائل نہیں ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو ایسی صلاحیتیں دی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اگلی زندگی میں، اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم و کرم فرمائے، اور ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر کے ان کو اللہ تعالیٰ خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور ان کے علاوہ بھی ہمارے جتنے بزرگ اس دنیا سے چلے گئے ان سب کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جو ہمارے والدین اور باقی جو حیات ہیں مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ ان کو صحت سے بھرپور اور ایمان سے بھرپور زندگی کے لیے عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.